أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درس کا عنوان ہے اسلام اور قبروں کی پوجا. اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں. سنیے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا. آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے. قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے. انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے. اس کا کوئی بگاڑ سکتا
उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो जिसे चाहे पकड़े, दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा सकती नहीं, छुड़ा सकती है, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। फिर सवाल ये पैदा होता है, आपके जहनों में भी ये सवाल कुलबुलाता होगा, बचलता होगा कि फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए जब वो अल्लाह के बारे में इतना अच्छा अकीदा रखते थे कि आजकल के ये हमारे जालिम कुफ्फार नहीं रखते हैं। तो फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए गए, उनसे जंगें क्यों लड़ी गईं, उनके बहू बेटियों को गुलाम क्यों बनाया गया, उनके घर को कब्जा, उनके घरों पर कब्जा क्यों किया गया, उनके मालो दौलत को माले गनीमत क्यों बनाया गया। आइए कुरान ही से इसका जवाब लेते हैं। कुरान से हम इसको सवाल करते हैं, ऐ कुरान तू बतला कि आखिर वो मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के बारे में ये तमाम सब अकायद रखते थे, फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया, फिर उनसे जंगें क्यों लड़ी गई, फिर उनसे क़िताल क्यों किया गया, क्यों बाप के सामने, क्यों बाप बेटे के सामने तलवार बेनियाम करके गज़वे बदर में निकला, क्यों उनके मालों को माले गनीमत समझा गया, क्यों बेटे और बाप में लड़ाइयां हुई, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्यों उनके दौलतों को माले गनीमत समझा गया। कुरान से हम पूछते हैं, कुरान हमें जवाब देता है, और कुरान हमें साफ साफ इसका जवाब यूं देता है कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे, ये कुछ हस्तियों को, जरा गौर से सुनना, ये कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन हस्तियों को, इन शख्सियतों को, इन लोगों को अल्लाह की तरफ से फितरी कुव्वतों से बालातर कुव्वत अता की गई है। और मैंने इसकी तशरीह भी की है, फितरी कुव्वत से बालातर कुव्वत का मतलब क्या है मैंने अभी बतलाया है, और हो सकता है तकरीर के बाद मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है। आपकी जो कुव्वत है उससे बालातर कुव्वत, वो ये अकीदा रखते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हमारी फितरी ताकतों से हाई लेवल की ताकत अता फरमाई। भाई हाई लेवल के लोग, खास पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने, खास पावर। और वो ये समझते थे कि ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह से हमारी सिफारिशें करवाएंगी। क्या करवाएंगी? हाँ, शफी और मददगार होंगे, हमारी मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। फिर वो मुशरिकीन जब ये अकीदा रखते थे तो उनके साथ चंद मरासिम और चंद आमाल भी करते थे, चंद कार्यक्रम होते थे उनके, जो वो उनके साथ करते थे इस मोहब्बत और अकीदत में, जो यकीनन ये आमाल जो थे उन हस्तियों को खुश करने के लिए, अब जाहिर है वही सिफारिशी हैं, वही मददगार हैं, वही उनके मुरादों को पूरा करवाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जब ही तो वो राजी और खुश रहेंगे, जब ही तो वो दया करेंगे, वरना बद्दुआ करेंगे। हाँ, इसलिए वो कुछ आमाल किया करते थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करार दिया। उस आमाल को उनके साथ जो करते थे अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया और इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। अब आइए ये देखते हैं, आपने अभी सुना कि वो हस्तियां थी, वो जात थी, कुछ लोग थे, वो जात और वो हस्तियां कौन थी? सवाल पैदा होता नहीं, आखिर वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो गाय बछड़े थे? हैं? क्या वो चूहे बिल्ली थे? वो कौन थी? वो हस्तियां क्या थी? वो चीजें क्या थी जिनको वो ये अकीदा जिनके बारे में वो रखते थे कि ये हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ खास पावर दे करके उतारी गई हैं, वो हस्तियां कौन सी थी? तो आइए इसे भी हम कुरान से पूछते हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, जिन हस्तियों को वो पुकारते थे, उन हस्तियों के लिए, उन्हें राजी और खुश करने के लिए वो बकरे ज़बह करते थे, नजरो नियाज करते थे और उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे। उनको वो अपने कहीं भी रहते थे, उनको अपनी मदद के लिए पुकारा करते थे। वो 4 किस्म के लोग थे, 4 किस्म की चीजें थी। कितनी? हाँ, उंगलियों पे गिनना कि कुफ्फारे मक्का जो थे, जिन चीजों को पूजते थे, जिनके उनके साथ वो हस्तियों के साथ अकीदा रखते थे, वो कितने किस्म के थे? 4। और ये चारों किस्म की चीजें कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 मलाइका, फरिश्ते थे जिनको वो पूजते थे। नंबर 2 अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, अभी मैं बताता हूं। नंबर 3 सालिहीन और उस दौर के नेक लोग, अल्लाह के मुकर्रब बंदे लोग थे, जिनको वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये बड़े हाई लेवल के लोग हैं। नंबर 4 शजरो हजर, पेड़ पौधे और सूरज और चांद थे, जिनकी वो पूजा और परस्तिश करते थे।
اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں. کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. لوگوں کے اندر ان مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا کیا یہ مشہور کرنے والے اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن. آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ سے دو غلطیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور بولو پوجا اور پاٹ کرتے تھے. آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے. کمہار ہے، مٹی نکالتا ہے کسی جوہڑ سے، کسی تالاب سے، کسی گڈھے سے سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے، اس کو مسلتا ہے، مٹی تیار ہوتی ہے. پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے، باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے، کمہار بناتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، باقاعدے ان کی چھاتیاں، ان کی ران، ان کے گال، ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس وباس پہنا کر اور پینٹ ونٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں، پنڈت جی. پنڈت جی آتے ہیں. کون سے پنڈت جی؟ وہ پنڈت جی جو کہتے ہیں یہ شودر ہیں، شودر کفا، یہ کمہار جو ہوتے ہیں نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں. اگر ان کا سایہ ہمارے جسموں پہ پڑ جائے تو ہمارے لیے غسل کرنا، اشنان کرنا انیواریہ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں. ارے یہی پنڈت جی سے کہو پنڈت جی دان دچھنا لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، تو تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے. اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا بنا کر کے سجا کے رکھا ہے. آج تم دان دچھنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو. ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی کون سی، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی ستونتی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزوں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ. بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی. لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے. ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے. پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟ اب آئیے وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے. وہ ابھی میں بتاتا ہوں. وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ اور سنو، وہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہم السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی۔ کیوں؟
ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ، یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے۔ یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں
عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اعوذ باللہ، مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستو، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جس عمل کو، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کہا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے عبادت کرنے والے قرار پائے، یا ان کے پجاری قرار دیے گئے، قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، وہ مشرکین جو تھے وہ ان بزرگوں کو یعنی فرشتوں کو، نبیوں اور ولیوں کو اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی، اپنی مرادوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اے نبی، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ کون لوگ تھے۔ وہ 4 قسم کی چیزیں تھیں، نیک اور صالح لوگ تھے، انبیاء تھے، پیڑ اور پودے اور سورج وغیرہ تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے، اور فرشتے تھے، ان کو پکار۔ اللہ کے نبی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر دو کہ انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، میں ان کی عبادت کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا یا پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ گویا پکارو یا دعا مانگو تو صرف کس سے؟ اللہ عز و جل سے۔ اللہ کے سوا پکارو گے تو یہ کیا قرار پائے گا؟ شرک قرار پائے گا۔ اور یہ کام جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کفار مکہ کا دوسرا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھاتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 136 کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ انہوں نے اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ کھیتیاں یا مویشیاں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں ان مشرکین نے اللہ کا ایک حصہ ٹھہرایا اور کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ بالکل وہی بات ہے، یہ بکرا قربانی کا ہے، یہ بکرا غوث پاک کا، بالکل وہی مشرکین مکہ والا طرز۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حصہ انہوں نے اللہ کا ٹھہرایا اور بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین جو ہے غلے اور چوپائے اور جانور اپنے معبودوں کو نظر کیا کرتے تھے۔ آج بھی دیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، آج بھی مرغے لیے جا رہے ہیں، آج بھی بکرے لے کے جایا جا رہا ہے، اور ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اور نمبر 3، وہ مشرکین اور اپنے معبودوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، وہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اور صرف نام ہی پر نہیں، نام پر بھی ذبح کرتے تھے، اور ان کے استھانوں پر لے جا کر کے ذبح کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، حرام چیزوں میں جہاں خنزیر ہے، جہاں خون ہے، جہاں مردار ہیں، وہیں وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میاں ہم تو لے جاتے ہیں بابا کے دربار میں لیکن ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں۔ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں، جو مخصوص جہاں شرک ہوتے ہیں ان کے استھانوں پر لے جا کر کے بھلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، اور وہ بھی شرک قرار پائے گا۔
میرے عزیزو مزید تفصیلات کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیں. اسی طرح سے نمبر 4 اپنے معبودوں کے لیے اور بھی وہ کیا کام کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کے لیے وہ مجاوری بھی کرتے تھے. وہ مجاوری کرتے تھے یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے, بڑا قریب, بڑے ادب, بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, اور فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم, سورہ اعراف آیت نمبر 138, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا, تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے, ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے, بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. ہاں, مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے, جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں, تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو, معبود بنا دو, جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں, ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں, اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا, اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ. ارے یہ جھوٹے معبود ہیں, تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ. لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے, اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے. آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو, شیطان تو ہمارے آگے سے, ہمارے پیچھے سے, ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے. میرے عزیزو, تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے. اسی طرح سے نمبر 5 مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے, اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو, نہ چاند کا سجدہ کرو, نہ آسمان کا سجدہ کرو, بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, ان کو سجدہ نہ کرو. اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو, تو سجدہ کرنا بھی عبادت. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے, چاند کو بھی پوجتے تھے, اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو, ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے, ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے, ان کی مجاوری بھی کرتے تھے, یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو, عبادت. اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت. اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی. اور سنو, اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا, ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے, اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے, شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں. ایک تو خوف ہوتا ہے, مارے ڈر کے کرتے ہیں, اور دوسرا لالچ ہوتی, اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے, اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے. کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے, بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے, مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے, چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے. داتا کا ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں, ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی, بابا کے نام کی منت مانی, ہماری ڈگری ہو گئی, خلاص مرغا ذبح کر دیں گے, چادر چڑھا دیں گے. تو 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے. تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ.
اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یا مشرکین اس دور کے جو تھے وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے۔ ہم اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے، خلاص بگڑی بنا دی گئی۔ ہاں اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے، ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو۔ یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں، پیغمبروں، بزرگوں، صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوجتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطرت سے بالا تر طاقت عطا کی گئی ہے، یہ فطرت سے بالا تر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے، ان سے التجائیں کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز مانتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے، اور ان کی مجاوری کرتے تھے، ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا، اور یہی سب کام ان کا شرک تھا، اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، انہیں قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں، اور جو شدے، علم، چبوترے، جھنڈے، پنجے، مزار، قبر، استھان، جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے، یہ ملا کروا رہا ہے، میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے، اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے، وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے، باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے، اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ، نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کا پتہ لگائیں، ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں۔
تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ بابے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے،
وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم سپوز فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا؟ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے، اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں۔ سرائی کی زبان والا سرائی کی زبان میں پکارے گا، پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا، عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا، ہندی زبان والا ہندی زبان میں پکارے گا، چائنیز زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا، انگلینڈ جرمنی والا جرمنی انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا، امریکی زبان میں پکارے گا، کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا، مدرازی تمل زبان میں پکارے گا، سری لنکی سنگھالی زبان میں پکارے گا، پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا۔ تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا ہے؟ بولو۔ دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھا ہی چھاپ مر گیا، تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں، جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے، ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سینکڑوں لوگ پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اب اس مشکل میں وہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو، ان کے پکارنے کو بیک وقت سن لے گا، یا اس کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو۔ ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی کا لال دے سکتا؟ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس ہستی کو جو زندہ ہے یا مردہ، اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یا اس ہستی کو نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر اسے نیند آتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے۔ ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے۔
لیکن اللہ کے سوا یہ جس کو پکارنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ، اسے کبھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو، اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں۔ یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو اللہ۔ نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ گونگے بھی ہوتے ہیں نا؟ یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی۔ اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ، تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے ایک۔ یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ اسی طرح سے میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ، یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ، اعوذ باللہ۔ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تمام، اگر یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو۔ تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں۔ ہے کہ نہیں؟ حقیقت ایک سوال ہے کہ نہیں؟ سوال۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے، یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا، جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟
ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشے ہی کہتے ہوئے دیکھا. یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا. اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئے، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا. نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جب مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں، یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں. نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا. کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے. اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا. نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے. اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا پرستش ہو رہی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے. اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو. دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر
اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں. مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی اور اسی طرح آپ حضرات کو بھی کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر آپ دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے یہاں آئے، تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاضرہ، آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. تو کچھ علم ملا ہے آپ کو، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں اور کس سے کیسے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ایک دو سوالات ہیں تو وہ سوال اللہ جزائے خیر دے. کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بے شک. ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے، کر دیتے تھے. یوں بھی دعا کے ساتھ پھونک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے، اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو. اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے وہ، ہے نا، 5 مسات ہے، 5 دفعہ وہ پیے دودھ. کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی، نہیں، 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی، اس سے نکاح حرام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے. جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے. یہ نہیں، اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی، نہ، دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے، نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام. غوث، علی، خواجہ وغیرہ ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں، غوث تو اللہ ہے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی. دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی، ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے. ان لوگوں نے شرک کا حکم، یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے، شرک سے دور رہنے والے، تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا، یعنی اللہ عز و جل سے. ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے اس قیمتی محاضرے پر، اور شرک و بدعات اور اس طرح سے عقیدے کے تعلق سے ان قیمتی باتوں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی تحقیقی معلومات سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے، اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔